الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی 10 مدنی بہاریں، قسط 3، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ اعتکاف کی 10 مدنی بہاریں قسط 3 پڑھ یا سن لے، اسے رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی سعادت دے اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک شخص کو برے ماحول اور آوارہ دوستوں کی صحبت نے گناہوں پر دلیر کر دیا تھا۔ شراب کے اڈوں پر جانا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ لوگوں سے خواہ مخواہ لڑائی مول لینا، بلا وجہ جھگڑا کرنا اور مار پیٹ کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ ان کرتوتوں کی وجہ سے گھر کا ہر فرد ان سے بیزار تھا۔ وہ اسی طرح گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے کہ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کی برکت سے دعوت اسلامی کے تحت نورانی مسجد میں ہونے والے ماہ رمضان المبارک 1426 ہجری بمطابق 2005 کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں شامل ہو گئے۔ دوران اعتکاف عاشقان رسول کے داڑھیوں اور اماموں والے نورانی چہروں اور ان کی محبتوں اور شفقتوں نے انہیں دعوت اسلامی سے کافی متاثر کیا۔ الحمدللہ 10 شب و روز عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ 25ویں شب ذکر اللہ میں مشغول تھے کہ ان پر غنودگی طاری ہوئی اور الحمدللہ انہوں نے خود کو کعبۃ اللہ شریف کے روبرو پایا۔ ان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ انہوں نے بے ساختہ حجر اسود کو چوم لیا۔ 27ویں شب بھی ان پر کرم ہوا اور غنودگی کے عالم میں مدینہ منورہ کی نور بار گلیوں اور سبز سبز گنبد کے دل بہار نظاروں کی سعادت پائی۔ ان ایمان افروز سلسلوں نے ان کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ انہوں نے نیت کی کہ یہ دینی ماحول اب زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ الحمدللہ رب اکرم کے لطف و کرم سے انہوں نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ دل میں بس جائے آقا کے جلوے مدام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دیکھو مکے مدینے کے تم صبح و شام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک شخص بری سنگت کے سبب ماڈرن اور برے بندے بن گئے تھے۔ خوش قسمتی سے اپنے علاقے کی اقصی مسجد کے اندر ہونے والے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارکہ کے اجتماعی سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ پابندی صلاۃ و سنت بھی بن گئے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کی عادت پڑ گئی۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے کی خصلتیں بد نکل گئی اور الحمدللہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ محض نفس کی لذت کی خاطر بری صحبت کی جو عادت تھی اس سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی۔ صحبت بد میں رہنے کی عادت چھوٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خصلت جرم و عصیاں تمہاری مٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ ملاقہ الہ آباد یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کا واقعہ کچھ یوں ہے
کہ انہوں نے احمد آباد شریف میں ہند سطح کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی۔ دین کی خدمت کا کافی جذبہ ملا۔ اسی سال عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے آخری عشرۂ ماہ رمضان المبارک 1416 ہجری 1996 عیسوی میں ناگوری واڑ کی مسجد احمد آباد شریف کے اندر ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں معتکف ہوئے۔ عاشقان رسول کی صحبت انہیں خوب موافق آئی۔ ان کے دینی جذبے کو میٹھے مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ اعتکاف کے بعد اپنے آبائی گاؤں ملاقہ یو پی میں جا کر انہوں نے دینی کاموں کی خوب دھومیں مچائی۔ دوسرے سال مدنی مرکز کی جانب سے مختلف شہروں میں جا کر سینکڑوں اسلامی بھائیوں کو اعتکاف